لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. آج کا موضوع سب کو ہی پتہ ہے، اس لیے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آج کس موضوع پر بات ہوگی. بہت مشکل ہوتا ہے اس موضوع پر بات کرنا، میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کے گھرانے والے، ان پر جو ظلم و ستم ہوا تھا کربلا میں، اتنی متعدد روایات ہیں، بہت سی روایات تاریخی ہیں. تاریخی جو روایات ہوتی ہیں ان میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں. جو تاریخی روایت ہوتی ہے وہ قرآن یا حدیث کا حصہ نہیں ہوتا، وہ تاریخ ہوتی ہے. لکھنے والے نے حالات لکھے، واقعات لکھے. سب سے جو مضبوط چیز ہوتی ہے وہ یا اللہ کا کلام ہے یا پھر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ روایات، تاریخی روایات ہوتی ہیں. کوئی پتہ نہیں چلتا کس کی بات صحیح ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو ہر طرح کی بات پہنچی ہوئی ہوتی ہے، کتابوں کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے. پھر جو تاریخ وہ ہوتا ہے، تاریخ لکھنے والا جو ہوتا ہے، اس کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس ذہن کا آدمی. ظاہر ہے کہ جس ذہن کا وہ آدمی ہوگا اس کے مطابق وہ لکھے گا، جو اس کو صحیح لگتا ہے یا جو اس کے نظریات کے مطابق جو چیز ہے وہ اس کو ظاہر کرے گا. آپ اس کو یوں سمجھ لینا جیسے آج کل سیاسی حوالے سے میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ جن نظریات کا حامل ہوتا ہے وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے اور آگے اسی کو بیان کرتا ہے. بڑی جماعتیں ہیں، ہماری پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. مثلا ایک ورکر ہے پی ٹی آئی کا، اس کی ظاہر سی بات ہے اس کی ہمدردیاں اور اس کا جو رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہوگا کیونکہ ورکر ہے پی ٹی آئی کا. اسی طرح ایک مسلم لیگ کا ہے، پیپل پارٹی کا ہے، جو جس کی جماعت کا وہ ورکر ہے اس کا چونکہ تبھی رجحان اس پارٹی کی طرف ہے. لازمی بات ہے وہ جو بھی لکھے گا، جو بھی بیان کرے گا وہ اس کے حق میں لکھے گا اور دوسرے کے خلاف لکھے گا. یہ میں نے سمجھنے کے لیے آپ. اسی طرح تاریخی روایات بھی ہوتی ہیں. اب وہ تاریخ دان یا تاریخ وہ جو ہے وہ جو کچھ لکھے وہ کتابوں کے ذریعے ہمارے پاس پہنچتا ہے. ہمارے پاس اب اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے ان سے کون صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چل سکتا. ہر طرح کی روایات موجود ہوتی ہیں، لیکن کوئی کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے اس کی غلطی تھی، کوئی کہتے ہیں فلاں جو ہے اس کی غلطی تھی. ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ واقعتاً غلطی کس کی تھی، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ ان پر ظلم ہوا تھا. تو پھر اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ جو بھی تھا، جس نے بھی ان پر وہ ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت ہو، قیامت تک اس پر لعنت. یعنی اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آدمی اس کے لیے نرمی والا رویہ رکھ سکے. یہ مان لیا کہ چلے اس پر اتفاق نہیں ہوگا کہ کس نے کیا، لیکن کسی نے تو کیا ہے، کوئی تو تھا جس نے کیا تھا. تو پھر یہ کہیں نا کہ جس نے کیا تھا اس پر اللہ کی لعنت قیامت تک ہو، رسول اللہ کی اس پر لعنت ہو، ہم سب کی بھی لعنت ہو اس پر قیامت.
وہاں سب سے زیادہ بڑا نقصان افراط اور تفریط سے ہوا ہے۔ افراط تفریط کو سمجھیں گے یہ کیا چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس چیز سے آدمی بچ جاتا ہے، افراط اور تفریط سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها۔ کتنا خوبصورت ارشاد گرامی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں جس طرف بھی آپ جائیں آپ کے رہنمائی یہ صرف ایک حدیث کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، ہر چیز میں کامیابی کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ تم اپنا توازن قائم رکھو، کسی ایک طرف نہیں جھکنا ہے، دونوں سائڈوں کو لے کے چلنا ہے۔ کلمہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنی بنیادی چیز ہے کلمہ۔ دوسرا کلمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام ہمارے ہاں مرتبہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کلمہ مسلمان کرتے وقت پڑھایا کرتے تھے وہ یہ نہیں پڑھاتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ وہ پڑھایا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ یہ ہو یا کلمہ وہ ہو، صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے تب بھی کلمہ پورا نہیں ہوگا، صرف محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں گے تب بھی کلمہ نہیں پورا ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی وحدانیت مانتے رہے، حضور کی رسالت نہ مانے، اس کا انکار کر دیں تب بھی مومن نہیں ہوتے ہیں۔ صرف رسالت کو مانتے رہیں، اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے پھر بھی مومن نہیں ہوتے ہیں۔ مومن تب ہوں گے جب لا الہ الا اللہ بھی پوری طرح مانیں گے اور محمد رسول اللہ کو بھی پوری طرح مانیں گے۔ تو یہ ہے توازن۔ اب افراط تفریط کیسے ہوئی؟ ایک گروہ ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہیں۔ یہ بتائیے اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے۔ مجھے بتائیے کون سا مومن دنیا میں ہوگا جو حضور کی آل سے اور گھرانے سے پیار نہیں کرتا ہو؟ لیکن انہوں نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ حضور کے گھرانے سے پیار کرنے والے صرف ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں؟ یہ ان کی غلطی ہے۔ یہ افراط تفریط کا میں معنی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک گروہ نے یہ تصور کر لیا کہ حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے صرف ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ بالکل غلط دعویٰ ہے ان کا۔ کوئی دنیا میں ایسا مومن نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ پیار نہ کرے۔ ایمان کا حصہ ہے وہ ہمارے، کیسے انکار کو کر سکتا ہے؟ ایک گروہ، اچھا اب یہ افراط تفریط یہی ہوتی ہے نا۔ اب اہل بیت کے ساتھ جو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، ہم سب کو کرنی چاہیے، لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے، باقی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اب جب اس طبقے نے یہ کیا، اگر تو وہ صرف اہل بیت کے فضائل بیان کریں جس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، ہم خود بیان کرتے ہیں، سب سے زیادہ میں خود بیان کرتا ہوں، کرنے چاہیے بھی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی افراط تفریط یہ ہے، جب تک اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے افراط تفریط کا شکار نہیں ہوں گے، لیکن جب اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کریں گے پھر افراط تفریط ہو جائے گی۔ پھر دوسرا گروہ مقابلے میں آ جائے گا جو صحابہ کرام کا دفاع کرے گا، وہ پھر صحابہ کرام کا اتنا دفاع کرے گا کہ اہل بیت کو وہ پیچھے چھوڑ دے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اہل بیت پیچھے چھوڑنے کے قابل ہیں، نہ صحابہ پیچھے چھوڑنے کے قابل ہیں۔ جو لوگ ان دونوں چیزوں کو، میں نے کہا تھا نا کلمے جیسی بنیادی چیز بھی دونوں چیزوں کے ساتھ چلے گی، جب ہم یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ صرف اہل بیت ان کی محبت بھی کافی نہیں ہے، صرف صحابہ کرام کی محبت بھی کافی نہیں ہے، بلکہ جتنے دل کے ساتھ، جتنے خلوص کے ساتھ
صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسی خلوص کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کریں. اسی لیے اور بلکہ یہی ہمارا عقیدہ ہے. اہل سنت کا تو عقیدہ ہی یہی ہے. جو ان دونوں کو لے کے چلتے ہیں ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت ترجمانی کی ہے. ان کا جو شعر ہے وہ ہمیں اسی لیے دے کے گئے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کبھی بھی خراب نہ ہو, ہم افراط اور تفرید کا شکار کبھی بھی نہ ہو. انہوں نے ایک شعر میں دریا کو بند کر دیا ہے. فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اہل سنت ہم لوگ ہیں جو دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. صحابہ کرام کی عظمتوں کو بھی گن گائیں گے, اہل بیت کی عظمتوں کو بھی گن گائیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ جو اہل سنت ہے جو دونوں کو لے کے چلتے ہیں ساتھ, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیسے بیڑا پار ہے؟ فرماتے ہیں کہ اصحاب حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں اہل سنت کے نزدیک وہ ستارے ہیں, ستاروں کی مانند ہیں. اور یہ اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ستارہ کہا ہے. پرانے زمانے میں آج کل کی طرح گاڑیاں اور روڈ نہیں ہوتے تھے. لوگ بحری جہازوں میں سفر کرتے تھے, سمندر میں سفر ہوتے تھے. اس وقت منزل پر پہنچنے کے لیے ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی تھی. جتنے بحری جہازوں والے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کے رہنمائی حاصل کرتے تھے, اپنی منزل تک پہنچتے تھے. حضور نے فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے سارے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, جس کی بھی اقتدا تم نے کر لی تم کو ہدایت مل جائے گی, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں؟ اصحاب حضور نجم ہیں, صحابہ کرام تو نجم ہیں. حضور علیہ السلام نے ستارے فرمایا. آگے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ فرماتے ہیں اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو. حضور نے بھی کشتی فرمایا. فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا, میرے اہل بیت کی کشتی ایسی کشتی ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے وہ منزل کو پہنچ جائے گا, وہ نجات پا جائے گا, وہ بچ جائے گا. تو اعلیٰ حضرت نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کر کے کیا خوبصورت شعر ارشاد فرمایا. فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. کہ اہل سنت کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے, اس بحری جہاز میں بیٹھے, اور پھر صحابہ کرام جو کہ ستارے ہیں ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جب اہل بیت کی کشتی میں بیٹھیں گے تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. وہ راستے میں نہیں رکیں گے, وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ کے دم لیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس گروہ نے بہت غلط فہمیاں پھیلائی. یہی وجہ ہے کہ ساری عوام اہل سنت انتشار کا شکار ہوئی ہے. ہر آدمی بہت زیادہ تشویش میں ہے کہ کیا ہوا تھا کربلا میں, کیوں ہوا تھا ایسا. دیکھیے حضور علیہ السلام ان کے یہ نواسے ہیں سیدنا امام حسن اور امام حسین, ان کی عظمتوں کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. یعنی حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث نہ بھی ہوتی ان کی عظمت میں تو صرف حضور کا گھرانہ ہونا ہی اتنی بڑی عزت ہے کہ اور کسی کو مل ہی نہیں سکتی ہے. وہ عزت کسی کے بس میں ہی نہیں ہے وہ چیز. یعنی ہمارے پاس یہ احادیث نہ بھی ہوتی حسنین کریمین کے لیے, ان کی عظمتوں کے لیے, تو پھر بھی ہم نے ماننا تھا کہ وہ گھرانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے معزز گھرانہ ہو, اور ہو کہاں سکتا ہے؟ کون سا گھرانہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس گھرانے سے زیادہ معزز ہو؟ لیکن وہ گھرانہ جس میں کیا میں آپ کو بتاؤں اس گھرانے کے فضائل. میں آپ کو سمجھا ہی رہا تھا کہ فضائل بیان کرنے میں کبھی کمی نہیں کرنی ہے. اہل بیت کے فضائل بیان کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرنی, اور جب صحابہ کرام کی باری ہو پھر بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے. ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کریں. دیکھیں ایک گھر میں دو بھائی ہوں, دونوں کی طبیعتیں مختلف ہو سکتی ہیں, سگے بھائی ہوتے ہیں, ایک کا مزاج اور ہوگا دوسرے کا مزاج اور. بھائیوں میں لڑائیاں نہیں ہوتی. ہمارے اپنے اب جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں, آپ کا ہی حصہ ہوں.
دیکھتے نہیں ہیں ہم سب، ہمارے جھگڑے آپس میں نہیں ہوتے ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو، رائے کا اختلاف اس کو کہتے ہیں، جتنے بھی علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا اختلاف تھا بھی تو وہ رائے کا اختلاف تھا، رائے کا اختلاف ہونے کی وجہ سے آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ مجتہد لوگ ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجتہد ہوتا ہے اس کے لیے، یعنی وہ جو رائے اپنی رکھتا ہے، اگر اس کی رائے ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو تو ایک اجر عطا فرماتا ہے، لیکن مجتہد جو ہوتا ہے اس کی رائے اگر ٹھیک ہو تو اللہ پاک اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر مجتہد کی رائے غلط بھی ہو جائے تو پھر بھی بجائے اس کے کہ کوئی اس کو گناہ ہو، یہ بھی نہیں کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، فرمایا غلط بھی ہو جائے تو پھر بھی کیونکہ وہ مجتہد ہے، اپنے اجتہاد کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اس نے صحیح سوچا تھا، صحیح فیصلہ کیا تھا، اس لیے اس کو 2 اجر تو نہیں ملیں گے لیکن 1 اجر اللہ پاک اس کو بھی عطا فرما۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کا رائے کا کوئی اختلاف ہو صحابہ کرام کا، ان کو تو اللہ پاک پھر بھی 1 اجر عطا فرما رہے ہیں، تو ہمارے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کبھی بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، سب کی عظمتوں کے گن گائیں، صحابہ کرام کو بھی سر کا تاج مانیں، اہل بیت کو بھی اپنے سر کا تاج مانیں۔ فضائل کی بات کہاں تک بتاؤں میں، یہ نام ہی آپ دیکھیں، حسن اور حسین، جب امام حسن علیہ السلام ان کی پیدائش ہوئی تو حضور علیہ السلام اپنی شہزادی محترمہ سیدہ فاطمہ کے گھر ان کی پیدائش کے موقع پر تشریف لائے، ظاہر ہے کہ نواسا ہوا تھا، بیٹی کا بیٹا ہوا ہے آگے، تو حضور تشریف لائے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے گھر تشریف لائے، ان کی جو پیدائش تھی اس موقع پر، ولادت کے موقع پر۔ اب عام طور پہ جو نام رکھے جاتے ہیں بچوں کی وہ گھر والے ہی رکھتے ہیں، والدین ہی رکھتے ہیں، ماں باپ ہی عام طور پر نام رکھتے ہیں، یا جو سلسلوں کے ساتھ متعلق لوگ ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ اپنے پھروں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کیونکہ زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ ہے آپ کی، معنی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تو اچھا سا نام ہمارے بیٹے بیٹی کے لیے تجویز فرما، لیکن عام طور پر گھر والے خود بھی رکھ لیتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، حضور گھر تشریف لائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر آئے، اور آ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ مبارک ہو تمہیں، اللہ پاک نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے، یہ بتاؤ کہ نام کیا رکھا ہے۔ اس زمانے میں جو نام چلتے تھے، پیچھے سے جو زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے تھے، اس میں بہادری اور شجاعت اور یہ عنصر دیکھا جاتا تھا، چونکہ جنگیں وغیرہ ہوتی تھی، قبائلی نظام تھا، تو اس میں کس طرح کے نام رکھے جاتے تھے جن سے اپنا بہادری اور شجاعت جو ہے نا وہ اجاگر ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بہادر کا بیٹا ہے، شیر خدا تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بہادر کا بیٹا ہے، شیر کا بیٹا ہے، تو اس لیے میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں بہت زیادہ جنگجو اور شجاعت اور بہادر قسم کا انسان، اس کو حرب کہا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے والا اور دوسروں کو مار دینے والا۔ وفات کے حوالے سے بات ہو رہی، انہوں نے عرض کی کہ اپنا حرب نام رکھا ہے اس کا، فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام میں حسن رکھا ہوں، آج کے بعد اس کا نام حسن۔ اب حضور علیہ السلام نام رکھ دے، حضرت علی نے کہا اس کو تبدیل کرنا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جیسے آپ کا حکم، ٹھیک ہے، اس کا نام حرب سے تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ بعد میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے گھر آئے، اور وہی ساری بات، مبارک ہو تمہیں، اللہ پاک نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا ہے، نام کیا رکھا؟ کریم کو وہ نام پسند تھا حرم، کیونکہ وہ خود بہت بہادر تھے، شجاع تھے، ان کو بہادری والا معنی اچھا لگتا تھا،
وہ حضرت حسن کی باری حضور نے منع فرما دیا تھا، لیکن ان کا دل کرتا تھا کہ میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ امام حسین کا نام بھی انہوں نے حرم رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام حرم رکھا ہے۔ فرمایا میں نے پہلے بھی تمہیں منع کیا تھا، حرم نام نہیں رکھنے، حسن رکھا تھا، اب اس کا نام حسین ہو۔ وہ حسن ہے اور یہ حسین ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جو آپ کا ارشاد مبارک جیسے آپ فرمائیں گے ویسے ہی ہوگا، آپ کے بچی نے جو آپ نے نام رکھ دیا، آپ زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ و رسول آدم، اللہ و رسول سے زیادہ کون جاننے والے ہیں؟ جب آپ نے یہ نام رکھ دیا تو ہمیں قبول ہے، دونوں کے نام آپ نے رکھ دیے، ہمیں دونوں نام قبول ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات فرمائی، حضور کا علم اس پر قربان جائیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ نام میں نے ویسے ہی نہیں رکھ دیے ہیں، حسن اور حسین یہ اللہ پاک نے ان کے نام رکھے ہیں۔ اور میں تم کو یہ بتاؤں کہ جب سے آدم علیہ السلام کی نسل چلی ہے آج تک کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا ہے، یہ اللہ پاک نے بچا کے میرے نواسوں کے لیے رکھا ہوا تھا، آج میں نے حسن کے رکھ دیے حسین کے رکھ دیے۔ یہ آج جو آپ کو حسن اور حسین نام نظر آ رہے ہیں نا، یہ اس حسن اور حسین کے بعد نظر آ رہے ہیں، ان سے پہلے نہ کوئی حسن تھا اور نہ کوئی حسین تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے خاص طور پر میرے نواسوں کے لیے بچا کے رکھے ہوئے تھے نام، کسی کا بھی نام آج تک یہ نہیں ہوا ہے، یہ صرف میرے دو نواسوں کے لیے اللہ پاک نے بچا کے رکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے ایک کا نام حسن رکھے اور ایک کا نام حسین رکھا۔ وہ جو علامہ صاحب ابھی پہلے یہاں پر بیان فرما رہے تھے محفل میں، وہ ایک بات کر رہے تھے لیکن اس کی انہوں نے پوری طرح وضاحت نہیں کی تھی، شاید ممکن ہے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے وضاحت نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ نام ہوں پھر ان میں نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نام عربی میں ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک زبر زیر کے فرق سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ عربی ایسی زبان ہے اس کی گرامر میں ایک زبر پیش بھی اگر زبر زیر پیش یہ آگے پیچھے آپ کر دیں لفظ بے شک سارا وہی رہے، صرف زبر زیر پیش اگر بدل جائے تو معنی ہی بدل جائے۔ ایک کا نام ہے حسن، حسن کہتے ہیں خوبی کو، خوبی یعنی خوبیوں والا، اس کا اور کوئی تلفظ ہو ہی نہیں سکتا، اگر اس کو بدلائیں گے تو حسن بن جائے گا، خوبصورتی بن جائے گی۔ یعنی پہلے اگر حسن ہے تو وہ خوبی ہے، اگر کوئی تبدیل اس کو کرے گا تو زیادہ سے زیادہ حسن کر سکتے ہیں، خوبصورتی ہو جائے۔ اور امام حسین سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر سلامتیاں ہوں، ان کے نام کو حسین کو زیادہ سے زیادہ اگر عربی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تو حسین کیا جا سکتا ہے۔ تو حسین کا معنی آپ کو پتہ ہے، حسین و جمیل خوبصورت، یا وہ حسین ہوں گے یا پھر حسین ہوں گے، سب سے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ کیا کیا میں آپ کو ان کی باتیں بتاؤں؟ میں کہتا ہوں نا کہ جس کا بھی دن ہو نا پورے اعتماد کے ساتھ اس کی فضیلت بیان کرے۔ ان کی فضیلت تو ہے ہی اتنی بے شمار، اتنی صحیح حدیث سے ثابت ہیں اور اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت کو آپ دیکھیں نا، اللہ پاک قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ جو حضور کی اطاعت کرے، ہم دیکھیے ایک محبت ایک چیز کا نام ہے، ہم محبت کرتے ہیں کسی سے بھی کرتے ہیں، ہماری مجازی محبت بھی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، ایک حقیقی محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، وہ حقیقی محبت ہوتی ہے۔ ہم میں سے اگر کسی کو یہ اعزاز مل جائے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے اعمال تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہم کرتے ہوتے تو ہمارے یہ اعمال ہوتے جو ہم کر رہے ہیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جا کے نا کیا کر رہے ہیں، اور دعویٰ اللہ کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں جو حقیقی معنی میں محبت، ہم صرف نعرہ لگا دیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، حقیقتاً محبت کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کسی کو یہ احساس بھی مل جائے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ ہم اتنے اچھے ہوں کہ اللہ پاک ہم سے محبت کرے، ہم میں سے ایسا ہے ہی کوئی نہیں، کون ہوگا؟
اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہی بندے ہوتے ہیں ایسے وہ جن سے اللہ پاک محبت کرتا ہے. اور وہ کن سے محبت کرتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک خود فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان سے فرما دیجئے لوگوں سے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو پھر میری اطاعت کرنا، میری اتباع کرنا. حضور علیہ السلام کی عظمت بھی آپ دیکھیے. ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرنا، میری فرما برداری کرنا، میری اتباع کرنا. پھر آگے یہ نہیں فرمایا کہ اگر یہ کر لیا تو تم اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جاؤ گے. ایک درجہ اور اوپر فرمایا یہ کر کے تو دیکھو نا. پہلے تو تم یہ چاہتے تھے کہ تم اللہ کے ساتھ محبت کرو، لیکن اگر تم نے یہ کر لیا کہ میری اطاعت اور فرما برداری کر لی تو تمہاری محبت تو اللہ کے ساتھ جو ہوگی وہ ہوگی. یہ حبیبکم اللہ سے یہ ملے گا کہ اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگے، یعنی تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ محبت کرنے والا بن جائے. یہی چیز کتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز حاصل ہے ان دو شہزادوں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں کیا کیا بات آپ کو بتاؤں. حضور علیہ السلام نے ان کو اٹھایا، حضرت حسن اور حضرت حسین. لمبے واقعات ہیں، میں آپ کو ہلکی ہلکی جھلکیاں دکھا رہا ہوں. بس مقصد پیغام پہنچانا ہے کہ محبت کا کیا پیغام ہے، کیا محبت تھی حضور علیہ السلام کی، اور ان کے اپنے فضائل کیا ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے بہت لمبے واقعات ہوتے ہیں، گھنٹوں تقریریں ہوتی ہیں ان پر. میں آپ کو بس ہلکی ہلکی جھلکیاں دکھا رہا ہوں تاکہ بات آپ کو یاد رہے. حضور نے ان کو اٹھایا، دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام دونوں کو اٹھایا اور دعا فرمائی. حضور علیہ السلام جیسی شفیق ہستی کہاں ملے گی. یعنی ان کی دعا جو کسی اور کے لیے ہوتی تھی، اب یہ دعا تو وہ اپنے نواسوں کے لیے فرما رہے تھے، لیکن پوری امت کو شامل کر لیا، اور پوری امت کو بھی ایسے شامل کر لیا کہ قیامت تک جتنے بھی آپ کی امتی آئیں گی ان سب کو شامل کر لیا. دعا کیا فرمائی؟ دونوں کو اٹھایا، امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو دونوں شانوں کے ساتھ لگایا، اور پھر دعا فرمائی کہ اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما. باری تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہیں، اور اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم وہ خوش نصیب ہے کہ جن کے لیے حضور علیہ السلام اپنے لمحہ مبارک سے بارہا دعائیں کر کے گئے ہوئے ہیں. ان دعا ساری ہی مقبول ہیں حضور علیہ السلام کی دعائیں. ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما. باری تعالیٰ میں اپنے ان دو بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور حضور علیہ السلام کی یہ دعا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، کچھ مخصوص عرصے کے لیے، وقت کے لیے نہیں ہوتی ہے، قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کی دعا ہوتی ہے. فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما. باری تعالیٰ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. باری تعالیٰ انی احبہما فاحب من یحبہما. باری تعالیٰ ان کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، لیکن باری تعالیٰ قیامت تک جو میرے امتی آئیں گے جو ان کے ساتھ محبت کرے گا، باری تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اس کے ساتھ قیامت تک محبت کرتے رہے. کون ان کے فضائل نہیں بیان کرے گا؟ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ان کے فضائل کیسے کوئی نہیں بیان کرے گا، کیسے کوئی نہیں مانے گا. وہ بات وہی ہے کہ افراد تفرید سے بچ جائے تو ہر چیز سے آپ بچ جاتے ہیں. کسی ایک گروہ کو مت پکڑیں. یہ سارے جتنے بھی گروہ ہوتے ہیں یہ اصل میں بنیادی طور پر اتفاق اور اتحاد کو ختم کر دیتے ہیں. ان کے اپنے جو بڑے علماء ہیں، آپ یقین جانیے، میں تو آپ کو پتہ ہے بڑے سرکاری عہدے پر بھی ہوں، اتنی بڑی بڑی میٹنگز میں ہم ساتھ ہوتے ہیں، میرے ساتھ بہت بڑے بڑے شیعہ علماء ہوتے ہیں.
آپ یقین جانیے کہ وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے ذاکرین ہیں انہوں نے ہمارے مسلک کا بیڑا گرک کیا۔ یہ خود شیعہ علماء کہتے ہیں، بڑے جو ان کے علماء ہیں وہ ان باتوں کو نہیں مانتے جو ذاکر آپ کو بتاتے ہیں مجلسوں۔ یہ ذاکرین جو ہیں ان کے پاس علم بہت کم ہوتا ہے، صرف محض لوگوں کو رلانا، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ظلم نہیں ہوا تھا، میں آپ کو سب سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جیسا ظلم ہوا تھا ان پر لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا، ہوا تھا ضرور ہوا تھا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بات جتنی ہو اس کو ادھر رکھیں، دوسروں کے خلاف کسی کو مت کرے اور کسی کے خلاف مت زبان کھولیں۔ صحابہ کرام بھی ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں، اہل بیت بھی ہمارے لیے، صحابہ کرام کی شان آپ قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ کرام کے لیے کسی کو نہیں نکالا اللہ پاک نے، فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں میرے اللہ پاک ان سے راضی ہے اور وہ صحابہ کرام اللہ سے سارے راضی ہیں۔ یہ شان ہے نا صحابہ کرام۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کل وعد اللہ الحسنی، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے ساتھ اللہ پاک نے بھلائیوں کے وعدے کر رکھے، اللہ ان کے ساتھ بھلائیوں کے وعدے کر رہے ہیں اور ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے ان کو برا بھلا کہنے کی؟ اس لیے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ یہ جو دو گروہ ہیں انہوں نے بہت زیادہ انتشار پیدا کی ہے، ہمارا اتفاق ہمارا اتحاد انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے یہ اتنے پسندیدہ پھول تھے، پھول کیا چیز ہے ان کے سامنے، جو یہ پھول تھے، دنیاوی پھول ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کو اٹھا کے، یہ بھی پیار کا عجیب انداز ہے نا، جتنے لوگ آپ میں سے والدین ہیں، والد ہیں بچوں کے، جن کے بچے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہوتا ہے انہیں، سب کچھ اولاد کے لیے ہی کرتے ہیں۔ آپ جتنی محنتیں باہر مزدوریاں کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ بہت پیاری ہوتی ہے اولاد، ہر آدمی اپنی اولاد کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، ہم ان کو چنتے ہیں، ظاہر بچے ہیں ہمارے، جو بھی انداز ہمارے مروجہ ہیں ان سے پیار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جو ان کے ساتھ پیار کرتے تھے وہ کچھ انوکھا انداز تھا، وہ چنتے تو تھے ہی ہماری طرح، لیکن وہ ان کو اٹھا کے ناک کے ساتھ لگا کے ان کو سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، ہما ریحانتی فی الدنیا، میں اس لیے ان کو سونگتا ہوں کہ ان سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ حضور سونگ کر ان سے پیار کیا کرتے تھے، اور وہ خوشبودار تو کیوں نہیں ہوں گے، وہ تو میں آپ حیران ہوں گے، وہ تو حضور علیہ السلام کا خون ہے، وہ ان سے زیادہ خوشبودار کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام تو میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ شریف میں جو حضور علیہ السلام کا ممبر مبارک تھا، وہاں ایک لکڑی کا تنا ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب کھڑے ہو کے تقریر فرماتے تھے، ممبر نہیں بنا ہوا تھا، کھڑے ہو کے تقریر فرماتے تھے، جب تھوڑا سا تھک جاتے تھے تو ٹیک لگانے کے لیے اس تنے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں جب ممبر بن گیا تو حضور علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ پھر بیٹھ کے آپ خطاب فرماتے تھے۔ وہ الگ واقعہ ہے تنے والا، وہ میں آپ کو نہیں سنا رہا، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام جب مسجد نبوی میں ہوتے تھے تو جب تھک جاتے تھے تو اس تنے پر ٹیک لگا لیا کرتے تھے، ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے علاوہ ایک اور مسجد میں حضور علیہ السلام بیان فرماتے، جب بیان فرما لیا تو عادت کے مطابق ایسے ہاتھ رکھا، تو اب وہ مسجد نبوی تو تھی نہیں کہ وہاں پر وہ تنا تھا جس پر ٹیک لگاتے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ نیچے کر لیا، اپنا خطاب جاری رکھا۔ آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، ان میں سے کچھ چھوٹا سا بچہ، چھوٹی عمر کا بالکل بچہ، پتہ نہیں اللہ پاک نے ان کے ذہن میں ڈالی یا کیسے، حضور علیہ السلام کے پاس چلتا ہوا آیا اور مسجد نبوی میں جہاں پر وہ تنا تھا اس مسجد میں وہاں آ کر وہ حضور کے پاس کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام دوبارہ جب ایسی تھکاوٹ محسوس کیا آپ نے، تو آپ نے پھر جب ہاتھ رکھا تو تنا تو نہیں تھا لیکن وہ چھوٹا سا بچہ موجود تھا، اس کے سر پر آپ نے ٹیک لگا لی ہاتھ کی،
میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضور خود کتنے خوشبودار تھے اور ان کے شہزادے کتنے خوشبودار ہوں گے جو کہ خود ان کا خون ہے. حضور تو ایسی خوشبو والے ہیں, نہ صرف خوشبو والے ہیں بلکہ خوشبوئیں عطا کرنے والے ہیں دوسروں کو. وہ چھوٹا بچہ جو آگے کھڑا ہوا تھا, حضور علیہ السلام نے اس کے سر پر ایسے دست شفقت رکھ دیا. مطلب یہ نہیں تھا حضور کا, نہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اس کو خوشبودار بنانا ہے, یہ ارادہ ہی نہیں تھا. آپ تو تکلیف مار رہے تھے, تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھوڑی دیر. وہ حضور علیہ السلام کا تھوڑی دیر لمحاتی طور پر اس کے بچے پر ہاتھ رکھنا, اس کا کیا فضیلت اس بچے کو عطا ہوئی. محدثین لکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا وقفہ, تھوڑا سا ٹائم جو حضور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا, اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس بچے کو اتنا خوشبودار بنا دیا تھا کہ اس کے سر سے, چونکہ ہاتھ سر پر رکھا ہوا تھا, اس کے سر سے, اس کے بالوں سے خوشبو آنے لگی تھی بعد میں. اور وہ ایسی خوشبو تھی کہ تھوڑی سی دیر ہاتھ رکھا تھا حضور نے, حسن حسین تو آپ کا خون ہے, جس پر تھوڑی دیر ہاتھ رکھا تھا اس کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی کہ اس کے سر سے خوشبو آنے لگ گئی, بالوں سے خوشبو آنے لگ گئی. اور محدثین لکھتے ہیں کہ وہ ایسی خوشبو تھی کہ وہ بال جب کٹا دیتا تھا, جب نئے بال آتے تھے پھر بھی خوشبو آتی تھی, حتیٰ کہ اس بچے کی 7 نسلوں کے سروں سے وہ خوشبو آتی رہی. حضور تھوڑی دیر کے لیے کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دے, ارادہ بھی نہ ہو کہ میں نے اس کو خوشبودار بنانا ہے, اس کی 7 نسلیں خوشبودار ہو جائیں, تو پھر جو حسن حسین ہیں جو ہیں حضور کے گھر کے, ان کے اندر کیا خوشبوئیں ہوں گی. اسی لیے حضور علیہ السلام ان کو اٹھا کے سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ میرے دنیا کے پھول ہیں, اس لیے میں ان کو سونگ رہا ہوں. تو اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی عظمت اور صحابہ کی عظمت, دونوں کی عظمتیں اللہ پاک ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو ان دونوں ہستیوں کے رسوا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.